اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سود کو حرام کیا ہے، اور جو سود کے معاملات میں ملوث ہو اس کے ساتھ اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے۔ سود کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام کیا ہے۔ سود اسلام میں حرام ہے۔ اسلام سودی نظام کی مخالفت کرتا ہے، اور سودی نظام انسانیت کے لیے کوئی بہتر چیز نہیں ہے۔ اس کی وجہ جو لوگ سود کا کاروبار کر رہے ہیں انہوں نے سرمایہ داری کو، مالیات کو انسانیت پر فوقیت دے رکھی ہے، انسانیت پر بڑھاوا دے کر رکھا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ سود میں اللیگل پروفٹ ہوتا ہے۔ سود کی شرح کو حد سے زیادہ رکھا ہوا ہے کہ بزنس میں نفع کی شرح تو 5 سے لے کر 15% تک ہے، زیادہ سے زیادہ 40% تک بزنس میں نفع ہوگا، یہی ماہر معاشیات کا کہنا ہے۔ اور سود کی شرح اگر ہم ہندوستان کے اندر دیکھیں گے تو 20% ہے یا اس سے زیادہ ہی ہے۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ نفع تو 5% ہے یا 15% ہے، اور سود اس سے زیادہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کاروبار میں اگر نفع ہو جائے تو نفع تو تمہارا 5 سے لے کر 15% تک ہو سکتا ہے، لیکن تمہیں جو سود دینا ہوگا وہ 20% دینا ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے، سود پر پیسہ لینا اور سودی قرض لینا کاروبار میں نقصان کا مقدمہ ہے۔ یعنی پہلے سے ہی ہم طے کر چکے ہیں کہ ہم جتنا کما رہے ہیں وہ سب ہم کو جو سود پر ہم نے لیا ہے اسی میں ریٹرن کرنا ہے۔ یہ تو بات ایسی ہو گئی کہ کسی اور کی کمائی پر کسی اور کا اجارہ ہے، یعنی کسی کی کمائی ہے اور کسی اور کا اس پر حق ہے۔ جس نے سود پر قرضہ دیا ہے اسے ہر حال میں اسے نفع دینا ہے، اور جس کا مال ہے وہ تو اس یقین کے ساتھ میں جی رہا ہے کہ اس کا مال بھی بڑھ رہا ہے اور مال اس کا حفاظت میں ہے۔ یعنی اگر نفع کم ہو یا زیادہ ہو اس کا 20% تو طے ہے۔ یہ سب تو صورت میں ہے جب بزنس میں منافع ہو، کاروبار میں نفع ہو، اور اگر بزنس میں نقصان ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے تب بھی لوٹانا پڑے گا۔ اگر آپ کسی بھی لون دینے والے کو، سودی قرض دینے والے کے اگر ایگریمنٹ کو پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا، اس میں یہ طے ہے کہ اگر نقصان بھی ہوا تو لوٹانا پڑے گا۔ اور یہ ہم کووڈ میں اچھی طرح دیکھ چکے ہیں کہ قرض دینے والے کو مہلت تو دی، لیکن سود کی شرح کو بڑھا کر، یعنی جتنے دن ایکسٹرا اور زیادہ ہو رہے ہیں اتنا ایکسٹرا اور اضافی سود دینا ہوگا۔ کوئی رعایت نہیں ہے۔ رعایت یہی ہے کہ تم کو دن بڑھا کر دیے گئے، اور دن بھی بڑھا کر اس لیے دیے گئے کہ اس پر ایکسٹرا سود دینا پڑے گا، ایکسٹرا یعنی انٹرسٹ دینا پڑے گا۔ اور اگر نقصان ہوا بھی تو ایسا نہیں ہے کہ اصل رقم دے دینا اور انٹرسٹ معاف ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں، بلکہ آج تو ایسا ہو رہا ہے کہ ایک سود ادا کرنے کے لیے دوسرے سود کو لینا پڑتا ہے، اور یہ آج کا عام ماحول ہے۔ اسی وجہ سے انسانیت پر مالیات کو فوقیت دینا سمجھ میں آتا ہے۔ سودی نظام اس نے انسانیت کے اوپر مالیات کو فوقیت دے رکھی ہے، اور یہی اسلام میں ناپسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نئی تہذیب میں شرافت، ہمدردی، رزق حلال، انسانیت، یہ ساری چیزیں گرتی جا رہی ہے۔ لالچ، لوٹ کھسوٹ، فراڈ سب بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور سودی قرض لینے والے کی حالت یہاں تک آ جاتی ہے کہ وسائل ختم ہو جاتے ہیں، گھر کے گھر اس میں چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنے بچوں کو بھوک سے بلبلاتے ہوئے دیکھنے کے باوجود قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور
یہ سودی قرض دینے والے ان کو کسی پر رحم نہیں آتا، بلکہ ان کا کہنا صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے نفع اور پروفٹ سے مطلب رکھیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اسی طریقے سے سود کے بوجھ کے آنے کی وجہ سے جو مزدور مزدوری کرتے ہیں ان کی مزدوری کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ کمپنیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ سود لیتی ہے اور اس کا بوجھ اپنے ورکروں پر ڈالتی ہے، ان کی مزدوری میں سے، ان کی تنخواہ میں سے ڈاؤن سائز کے نام پر، کٹ شارٹ کے نام پر اس سود کو نکالنے کی کوشش کرتی ہے اور نکالنے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے جب کمپنیوں پر اور اداروں پر جب اس کا بوجھ آتا ہے تو وہ نئی جاب نہیں نکالتے، بلکہ ذرا سا بوجھ ہوتا ہے تو پرانوں کو بھی کوئی نہ کوئی بہانے سے کمپنیاں نکالتی رہتی ہیں، اور جو لوگ چھوٹے یا بڑے کاروبار نہیں کر سکتے، جاب کی اہلیت رکھتے ہیں، ان کو بھی محرومی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چھوٹے کاروبار تو سود کے ڈر سے شروع ہی نہیں ہو پاتے، اسی لیے اب دیکھیں گے تو چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے کے لیے ہندوستان میں بھی بنا سود والی پالیسیز کو لایا جا رہا ہے، اور اگر یہ لون لے کر کاروبار کو شروع بھی کرتے ہیں تو سود کے بوجھ کی وجہ سے ان کے لیے پنپنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سود ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ جب سود کا بوجھ ہوگا، اس کو مینج کرنے کے لیے کمپنیاں قیمتوں میں اضافے کرتے رہتی ہے اور قیمتوں میں اضافہ ہونے لگتا ہے، اس لیے جو چیز جس قیمت کی ہونی چاہیے وہ اس سے بڑھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے سود کا اثر ٹرانسپورٹ پر ہونے لگتا ہے۔ سود کا اثر ٹرانسپورٹ پر ہوتا ہے اور ٹرانسپورٹ کا اثر ہر چیز پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی رہتی ہے، اور جب مہنگائی بڑھتی رہتی ہے تو لوگ چیزوں کو کم خریدنے لگتے ہیں، اس کی وجہ سے تناسب بگڑنے لگتا ہے، یعنی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے اور سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب ڈیمانڈ کم ہونے لگتی ہے تو لوگ انویسٹ نہیں کرتے، ایسے ہی چیزوں میں جب قیمتیں زیادہ ہوتی ہے تب بھی لوگ انویسٹ نہیں کرتے، بلکہ جن لوگوں نے اپنا سرمایہ سود پر دیا ہوتا ہے، اگر مارکیٹ گر رہا ہو اور جب لوگوں کو مال کی ضرورت ہو، وہ ایسے وقت میں اپنے مال کو اس میں سے نکالنا شروع کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ اپنا نفع کما رہے ہوتے ہیں یا کما چکے ہوتے ہیں، لیکن ذاتی مفاد پرستی، خود غرضی کا یہ عجیب معیار ہے کہ چاہے لوگ نقصان کے اندر رہے لیکن ہم کیا کریں گے، ہم اپنے مال کو نکال دیں گے۔ یہی 2008 کے اندر ہوا، اور جب مارکیٹ میں گراوٹ ہوتی ہے تو یہ سرمایہ دار یہ حکومت کو یہ سمجھاتے ہیں کہ لوگوں کو روزگار فراہم کیا جائے، اور حکومت ہم سے سودی قرض لے، اور اس میں حکومتوں کو پھنسایا جاتا ہے اور حکومتیں پھنس بھی جاتی ہے، اور بجٹ کے اندر پھر اس کا خسارہ بتاتی ہے جسے ڈیفیسٹ کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے مزید حکومت قرض لے کر قرض ادا کرتی ہے، اور ان سب کا بوجھ پھر عوام پر آنے لگتا ہے، اور حکومتیں اپنے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے ٹیکس کے اندر اضافہ کرنے لگتی ہے، اور اس کا سارا بوجھ عوام پر آتا ہے۔ یہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ سود کو بالکلیہ طور پر ختم ہونا چاہیے۔ سود کے ختم ہونے سے ملک کے حالات سدھریں گے اور ملک صحیح راہ روی پر چلے گا۔ اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم سود کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ سود کو ختم کرنا اور سود سے بچنا یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔